بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اپنے لوگ کے ساتھ میں ہوں احسن ضیاء۔ ناظرین، اس وقت دنیا بھر کے اندر جو کشمیری ہیں وہ سرحد کے اس طرف ہوں یا سرحد کے اس طرف اور دنیا بھر میں مقیم ہوں، اس وقت یوم استحصال منا رہے ہیں، اور یہ جو یوم استحصال ہے یہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی 5 اگست 2019 کو، اس کے خلاف ہے۔ ڈیفینیٹلی جب بھارت نے یہ اقدام کیا تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی منصوبہ اور مقصد تو ضرور تھا، اور وہ بڑا مقصد یہ تھا کہ آبادی کے تناسب جو ہے وہاں پر موجود ہے مسلمانوں کا اور جو دیگر وہاں پہ لوگ بستے ہیں اس کے تناسب کو بگاڑنا، اس کے علاوہ مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریت جو شناخت ہے اس کو ختم کرنا، اور تیسرا RSS کا جو ہندو توا کا نظریہ ہے وہ مسلط کرنا۔ اب ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کشمیری جو ہیں آج یوم استحصال یا یوم سیاہ جو ہے منا بھی رہے ہیں، اور دنیا پر یہ زور بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس پر توجہ دے تاکہ بھارت کا یہ جو اقدام ہے اسے واپس لیا جائے۔ لیکن کیا بھارت جو ہے یہ اقدام واپس لے گا، اور اتنے عرصے کے دوران جو وہ چاہتا تھا کیا وہ کر سکا؟ اب یہ اقدام اگر واپس نہیں لیتا تو دنیا کا ضمیر ہے، اجتماعی ضمیر، اس کو کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ندیم چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر مہمان ہوں گے ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ ندیم چودھری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر یوم استحصال منا رہے ہیں کشمیری، کیا لگتا ہے بھارت کے اس اقدامات سے جو کشمیری جو لائف ہے، جو کشمیری لوگ جو ہیں وہاں پر جو سبجوگیٹ ہوئے، جو ان کے ساتھ ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، اس وقت وہ کس نہج پر پہنچ چکی ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں 1947 کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کشمیر کے ساتھ جب فوج کشی کی گئی اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو ٹیک اوور کر لیا انڈین گورنمنٹ نے، لیکن ان قراردادوں پر انہوں نے ابھی تک عمل نہیں کیا۔ ویسے تو 2014 میں بی جے پی کی حکومت آئی تھی، ان کا ٹارگٹ ہی کشمیر کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا تھا اور اس کو کشمیر کے اندر ضم کرنا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے بھی دیکھا جائے تو 1947 سے 2014 تک جتنی بھی حکومتیں آئیں، کبھی شیخ عبداللہ گرفتار ہوئے، کبھی ایم صادق ہوئے، اور اسی طرح وہاں پہ جتنے حریت پسند لوگ تھے ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا، کبھی گورنر راج لگا، کبھی کرفیو لگا، اور طرح طرح سے انہوں نے کشمیریوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ کہا یہ جاتا ہے کشمیر کے قریباً ہر گھر میں ایک شہید ضرور ہے۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں، کچھ تعداد پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 1947 سے اب تک لاکھوں لوگ کشمیر کی جدوجہد میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ہندو فوج کا رویہ یہ ہے کہ اس کو بیان بھی کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا بلاత్కాر کرنا یہ ہمارا جنگی ہتھیار ہے، یہ ان کی فوج کی سوچ ہے۔ اور جو مودی سرکار ہے جو 2014 کے بعد آئی ہے، وہ تو کہتی ہے کسی طریقے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو جائے اور اس کو کسی طریقے سے ضم کر کے اور وہاں پہ ہندو آبادی کو بھرایا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کام مودی کیا سرکار کی جو اقدامات ہیں ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی ضمیر انسانیت کا ہوتا ہے۔ وہاں پر اس وقت انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ وہاں جو ریپ ہیں اور میس لیول کے اوپر ریپ بھی کیے گئے، اس کے علاوہ لوگوں کو وہاں سے پکڑ دھکڑ غائب کر دینا، ان کے گھروں پر جو ہے چھاپے مارنا، اور پھر اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ حریت کل جماعتی حریت کانفرنس کی پوری لیڈرشپ جو ہے گزشتہ 3 سال کے عرصے کے دوران اس وقت وہ پابند سلاسل ہے، نظر بندیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وہاں پہ دیکھتے ہیں یاسین ملک صاحب کا کیس ہے۔ تو جو اجتماعی ضمیر ہے، جو بین الاقوامی ضمیر ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں جاگتا جی ابھی تک؟ سر، بین الاقوامی ضمیر جو ہے وہ طاقت کے پلے میں اس کو تولا جاتا ہے۔ جہاں عالمی طاقتیں ہوتی ہیں ان کا ضمیر بھی اسی طرف چلا جاتا ہے۔ اس وقت مسلمان بے شک کہنے کو تو 2.25 ارب کی آبادی ہے، یا 56 اسلامی ملک ہے، یا 52 اسلامی ملک ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ایک بھی اسلامی ملک اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں دبنگ انداز میں UNO کے پلیٹ فارم پہ آ کے بات کر سکے۔ صرف پاکستان کے چند ایک حکمران ہیں جنہوں نے ہمیشہ دبنگ انداز میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، اور پاکستان کی ہی قوم نے اس مسئلے کو اجاگر رکھا ہوا ہے، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، پاکستان کا ایک حصہ ہے، مسلم آبادی والا ملک ہے، اور ایک خطہ ہے جس کو پاکستان کا ایک آج نہیں تو کل وہ پاکستان کا حصہ ضرور بنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کی عوام کو اس
حیثیت اس کی خصوصی حیثیت تو ختم کی گئی. اب اس کی مسلم اکثریت کو ختم کرنے کے لیے مودی سرکار پچھلے 8 سال سے شب و روز محنت کر رہی ہے اور دن رات وہ کوشش کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے شرائن بورڈ بنایا ہوا ہے, وہاں پہ وہ ہندوؤں کو لا کے آباد کرنا وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں پہ آبادی اتنی ہو جائے کہ ہندو آبادی زیادہ ہو جائے, مسلم آپ کو آبادی کیا کم لگتا ہو ہے کہ جائے. اس عرصے کے دوران جس کے دوران وہاں ایک لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, کوئی تبدیلی آئی ہے وہاں پر؟ بلکہ تبدیلی, وہاں تو ظلم اور تشدد کا ایک بازار گرم ہے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ تو اب یہ وائی فائی اور دوسرے جو اکوپمنٹ ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہے. وہاں پہ جتنا ظلم ہوتا ہے وہ آنکھوں کے سامنے آتے ہی نہیں. میرے خیال میں 1000 واقعات ہوں تو شاید ایک واقعہ میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچتا ہے, ورنہ وہاں پہ تو جتنا ظلم ہو رہا ہے اس میں کو پھر اسی بیان بھی پوائنٹ کی نہیں طرف کیا آؤں جا گا. جو صاحب آپ فلسطین دیکھ لیں, آپ کے دنیا کے اور ممالک دیکھ لیں, آپ کشمیر دیکھ لیں, مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے, روز وہ پابند سلاسل بھی ہو رہے ہیں, ان کی جو ہے لاشیں گرائی جا رہی ہیں. اور یہ جو آپ کے چودھری لوگ یعنی بین الاقوامی آپ کی قوتیں ہیں جیسے چودراہٹ ہے ساری, وہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتے. دیکھیں جی, اس وقت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا, اور سب سے بڑا دشمن اس وقت امریکہ پوری دنیا میں وہ چائنا کو سمجھتا ہے, اور امریکہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو پریفر کرتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, اس لیے اس کے جائز ناجائز مطالبات کو بھی مانا جاتا ہے. اچھا جیسے میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب بھی موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وائس صاحب. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آج 5 اگست ہے اور کشمیری یوم استحصال منا رہے ہیں سرحد کے دونوں طرف بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی, لیکن جو ہندو توا کا یہ جو مودی سرکار کا ایک نظریہ ہے وہ بڑی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتا چلا جا رہا ہے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے, آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اب کچھ بہتر ہوئی ہے آواز؟ جی آپ بہتر ہوئی. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کشمیر کے اندر جو اس وقت ظلم و جبر کا بازار گرم ہے اور ہندو توا کی پالیسی کے ساتھ جو یہ مودی سرکار آئی ہوئی ہے یہ کرتی چلی جا رہی ہے, اور بین الاقوامی جو بھی ندیم شاہ صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, بین الاقوامی جو آپ کا زمین آپ کو سویا ہوا نظر آتا ہے, تو یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں حسن بھائی, یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ویسٹ کا ان کا ضمیر جو ہے وہ سوتا رہے گا, وہ جاگے گا نہیں. یاد رکھیں ان کے اپنے بڑے انٹرسٹ ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ. یہ سارے معاملات یہ جو کوڈ والا ہے, ایسٹ پیسیفک, یہ وہ چائنا کو کنٹین کرنا وغیرہ, پاکستان کو دباؤ پہ رکھنا, تو کبھی وہ کھل کے انڈیا کے کو کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کبھی انڈیا کو کنڈیم کیا ہو, یونائٹڈ نیشن میں کوئی ریزولوشن پاس ہوئی ہو, انہوں نے انٹرنیشنل لیڈر نے ویسٹ نے کبھی انڈیا کو کرٹیسائز کیا ہو جو ان کی ہیومن رائٹس پالیسیز ہیں, ہیومن رائٹ ایٹراسٹیز ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کبھی نہیں کیا. تو یاد رکھیں وہ بالکل پرائم منسٹر مودی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہندوتوا کے کھڑے ہیں, وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, تو ان سے مت امیدیں لگا کے رکھیں. ہاں, جو بھی پاکستانی لیڈر جائے گا اپنا یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہر سال جو سپٹمبر میں ہوتا ہے, وہ بھی روایتی وہاں پہ ایک تقریر کرے گا, کنڈیم کرے گا کہ جی یو این ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کبھی نہیں ہوگا یہ حل. اس کشمیر کے مسئلے کا حل صرف جو کشمیر کے عوام ہیں, جو وہاں پہ فریڈم فائٹرز ہیں, جب تک وہ اپنی اسٹرگل اپ نہیں کریں گے, کئی گنا زیادہ لے کے نہیں جائیں گے, آرم اسٹرگل ہو, انڈین آرمی پہ حملے ہوں, انڈین آرمی کو تکلیف ہو, وہ ان کے لاسز ہوں کہ وہ خود کہیں کہ جناب یہ تو سچویشن سسٹینیبل نہیں ہے, یہ ہمارے جو ہم نے آرٹیکل 370 کو جو ہے اپنا ختم کیا ہے, یہ غلط ہے. جو ہماری پالیسی ہے وہاں پہ نسل کشی کی, ایتھنک کلینزنگ کی, یہ جناب اس کو رول بیک کرنا ہے, وہ بڑی دور کی بات ہے. مجھے نزدیک میں نیئر فیوچر میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. تھوڑی بہت مزاحمت ہو رہی ہے فریڈم فائٹرز کی طرف سے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہمارے وہ ظاہری بات ہے ایک مورل سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ وہ چلتی رہے گی. یونائٹڈ نیشن میں 5 اگست کو ہو گیا,
उसके बाद जो और कश्मीर डे कभी आता है उस पर हम करते रहेंगे उनको, लेकिन उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखता हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ नहीं देखते, क्योंकि कुछ अरसे से हमने भी देखा कि एक साइलेंस है, खामोशी एक दोनों तरफ ही छाई हुई है। एक दौर था कि वहाँ से बड़ी आपको खबरें आती थी कि वहाँ आर्म स्ट्रगल हो रही है, वहाँ के जो डोमेस्टिक जो थे या ये लोकल लोग हैं वो उसको लड़ रहे थे, इंडिजिनस किस्म की उनकी वो सारी स्ट्रगल थी। अब जब से वहाँ पर लॉकडाउन लगा है और इसको इतना लंबा अरसा हो गया है, तो वहाँ पर जो एफर्ट की जा रही थी आबादी के तनासुब को बिगाड़ना, मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियत की शनाख्त को ख़त्म करना वगैरह वगैरह, तो इंडिया तो बहुत आगे जा चुका होगा, क्योंकि वहाँ से तो कोई ऐसी हमें रेजिस्टेंस नज़र भी नहीं आ रही। देखिए बिल्कुल वो तो बहुत आगे जा चुके हैं। रोल बैक करना, उसको रिवर्स करना तो मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव नहीं है, यूनाइटेड नेशन का प्रेशर नहीं है। या तो इंडिया पे कुछ सैंक्शन लगे, ऐसी सैंक्शन लगे कि वो हार्ड हिट हो, यू हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, उनकी इकोनॉमी को आप हिट करें, उनको कोई और इंटरनेशनल, यहाँ तो बातें हो रही है अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि उनको कैसे अपना वो वीटो पावर और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको परमानेंट सीट दी जाए। तो लिहाजा ये देखें बात फिर वही है, मुजामत हो रही है लेकिन वो लेवल नहीं है मुजामत की, वो लेवल नहीं है। एक वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और आजाद कश्मीर के दरमियान वो है अपना जो लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर वो ठीक है डबल सेंटरिंग कितने सालों से हुई है, अब वो चीज ही नहीं रही है जो कि हमने 80s और 90s में हमने हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी बदल गई है? मैं ये समझता हूँ कि देखिए मैंने कल ट्वीट भी किया था कि मुझे तो आज वो उस तरह का ठीक है, पीटीआई के दौर में इमरान खान जो है उन्होंने अपना ये सारे मामलात के ऊपर बड़ी सख्ती की थी, लेकिन वो भी अब देखें वो लिमिटेशन है ना, एक वो ऐलान जंग तो वो नहीं कर सकते ना, वो भी मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट। और ये उन्होंने जरूर कहा था, इमरान खान ने इंसिस्ट करते रहे थे कि जब तक इंडिया जो है आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेगा और मुझे उनका इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं होगा तो हम उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी चंद हफ्ते पहले ही बड़ी खबर आई थी जिसमें ये था कि जी हमने कुछ डिप्लोमेटिक जराए से उनसे रवाबित हमारे जो हैं इंडिया के साथ, और हमने ट्रेड कमिश्नर भी वहाँ पे अब पोस्ट क्रिएट कर दी है अपनी हाई कमीशन में दिल्ली में कि वो तजारत जो है उसके मामला आगे चलें। और ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में जो मुज़ाकरात कितने सालों से जो डेडलॉक हुआ हुआ है, ठीक है जी, वो डायलॉग जो है वो बहाल किया जाएगा और समझौता एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी, दोस्ती बस सर्विस शुरू हो जाएगी। तो उससे तो मुझे लग रहा है कि ये बस, और मैं अभी तक तो मैंने आज सुबह तो कोई ऐसी नहीं देखा है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने, अभी रात को भी मैं जाके टीवी देखता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या कुछ जिनके बारे में नोन है, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपना इंडियंस के हवाले से। नवाज शरीफ साहब को आपको पता ही है, मोदी तो जाती उम्र में भी आया था, अजीत दोवल पाकिस्तान मुसलमानों का दुश्मन कातिल, वो अच्छा, भी इसमें ये आपने ब्रिगेडियर साहब आपने एक बात की थी, आर्म स्ट्रगल की बात आपने भी की है, तो क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि वो इस लेवल पे अभी इस वक्त, क्योंकि वो कॉर्डन ऑफ हुए हुए हैं और फिर एक दौर में तो थी वहां पे इंडिजिनस उनकी अपनी एक आर्म स्ट्रगल थी, अब कोई ऐसे वो 8 लाख फौज जो है वो बड़ी कंसोलिडेट होकर बैठी हुई है, वो जो थोड़ी बहुत मज़ामत है उसको भी वो कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और वो बाहर से भी बड़े लोगों को लेके आए, वहां पे जो लोगों की शनाख्त उनको चेंज करना, डेमोग्राफी को चेंज करना। और ये भी बात क्लियर है कि इसराइली जो है वो भी और सारी उनकी मदद कर रहे हैं कि कैसे इस आर्म स्ट्रगल को बिल्कुल उठने ना दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका बिल्कुल पलड़ा जो है उनको बहुत भारी है। और देखिए अब पाकिस्तान से भी आज कोई थोड़ी बहुत पता नहीं हुकूमत ने कितनी रैलीज निकाली हैं, कितने वो लोगों ने जाके कोई रवायती बातचीत तो हुई होगी, अपना वो यादाश्त पेश करना इंडियन हाई कमीशन ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आज हुई होगी जरूर, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने तो जरूर किया होगा ये प्रोटेस्ट और ये रैली। लेकिन मैं अभी आगे सितंबर में वो आएगा यूनाइटेड नेशन का इजलास, उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो जरूर जाएंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी 2 जुमले वहां पे बोल देंगे, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जो है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नदीम शोएब साहब, ब्रिगेडियर साहब तो थोड़ा मायूस उन्होंने कहा जिस लेवल के ऊपर वहाँ इस वक्त स्ट्रगल होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जो है वहाँ भी ये सूरत हाल है। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन नाज़रीन मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ناظرین پروگرام میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم چودھری صاحب کی طرف چلتے ہیں. اچھا ندیم چودھری صاحب, ابھی بریگیڈ صاحب سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, تو انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی ڈس اپوائنٹنگ ہے. جو کشمیر کے حوالے سے ہمارے یہاں ہیٹ ہوتی تھی اور وہ ہمیں آج وہ بھی یہاں نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری ہم بات بین الاقوامی سطح کے اوپر, چلے بین الاقوامی سطح تو سمجھ آتی ہے, یہ جو آپ کی مسلم امہ کی ہم بات کرتے ہیں اور کشمیریوں کا ایشو جو ہے وہ بھی سائلنٹ ہے. احسن صاحب, دو چیزیں بہت واضح ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ مسلم امہ ایک طرف ہے, آپ ایک ایٹامک پاور ہے, مسلم امہ کی ایک واحد امید ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو مسلم امہ کو لیڈ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو اپنا ٹریڈ منسٹر ادھر لگا دیا. پچھلی حکومت میں تو دو ٹوکل الفاظ میں عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ جب تک 370 واپس نہیں لیا جاتا, کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی, ہم انڈیا سے کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے, کوئی بات نہیں کریں گے. اور ٹریڈ بھی بند کر دی تھی. اس حکومت نے آتے ٹریڈ بھی شروع کر دی, ٹریڈ منسٹر بھی لگا دیا. تو یہ آپ کی پالیسی حکومتیں جانے اور حکومتیں آنے کے بعد مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سر میں وہی کہہ رہا ہوں, خارجہ پالیسی کشمیر کے حوالے سے کم از کم وہ تو یونینیمس ہونی چاہیے. ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے جس کے اوپر کوئی بھی حکومت آئے اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. لیکن ان کے دور کے اندر بھی جب یہ سارا کچھ ہوا تو لپ سروس ہی ہوئی نا, انہوں نے بھی تو کوئی ایسا پریکٹیکل سٹیپ تو نہیں اٹھایا. برادر عزیز, لپ سروس تو ہوئی لیکن ٹریڈ تو نہیں نا ہوئی. کسی جگہ پہ ہم کھڑے تو ہوئے. کشمیر کے اوپر ہمارا ایک موقف جو تھا وہ تو سامنے تو ہے. ساتھ ساتھ بھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو کشمیری تھے وہ پابند سلاسل ہی رہے ہیں, وہ قید میں رہے ہیں, وہ تو پابند ہے. اب یہ تو ہم نے کون سا جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت زیادہ زور دیا, یا اس وقت کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں تو اسی طرح چل رہی تھی اور ایک سائلنس ایک فورم کے اوپر, انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک دبنگ انداز میں اپنا مقدمہ تو پیش کیا نا بھائی. اس سے پہلے تو یہ مقدمہ پچھلے 15 سالوں میں پیش نہیں کیا گیا. مشرف دور میں تو کشمیر کے اوپر باڑ لگا کے اس کیس کو, مقدمے کو دفن کر دیا گیا عملی طور پر, اور اس کے بعد پھر کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میری پہلے بات سنیں, بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ دن اور رات کی طرح بدلتی رہتی ہے. ایک حکومت جاتی ہے کوئی اور پالیسی آ جاتی ہے, ایک حکومت جاتی ہے کوئی اور پالیسی آ جاتی ہے. کے لیے دیکھیں نا, آج بھی پاکستان کے اندر سرکاری سطح کے اوپر بھی اور جو آپ سمجھے کہ نجی سطح کے اوپر بھی لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں نکلی ہیں, اس وقت پوری دنیا میں نکلی ہیں. تو وہ اظہار یکجہتی کا جو عمل تھا جو ماضی سے چلتا آ رہا ہے وہ آج بھی چل رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک وقت تھا کہ کشمیر کے اندر برہان وانی کے بعد تو بالکل ہی ایک مسلح جدوجہد تقریباً ختم ہو گئی, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ایک مسلح جدوجہد چل رہی تھی. بلکہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ انڈین میڈیا یہ کہتا تھا کہ پاکستان سے گھس بیٹھی آئے, انہوں نے یہ کیا, میں اتنے فوجی مارے گئے. آپ سے بات بھی کرتا ہوں, لیکن ناظرین پھر ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, اور جب ہم بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ندیم چودھری صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے وہاں پر تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے ایک سائلنس بھی ہے. مسلم امہ کی بات کروں گا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. سر جہاں تک مسلم امہ کی بات کا تذکرہ تھا, میں بتا رہا تھا کہ مسلم امہ کو لیڈ کرتا ہے ہمارا ایٹمی پاکستان. پوری دنیا میں جتنے 52 اسلامی ممالک ہیں ان میں پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت کا حامل ہے. دوسرے لفظوں میں سب سے طاقتور ملک ہے. لیکن اس طاقتور ملک کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر نہیں آتا. کبھی ہم دیکھتے ہیں بھٹو کے دور میں بھٹو صاحب ایک اسلامی بلاک بنانے کی بات کرتے تھے, رجیم چینج ہوتی تھی, ہر چیز تلپٹ ہو جاتی تھی. اس کے 50 سال بعد پھر ایک تھوڑی سی مسلم امہ کی بات ہوئی, پھر رجیم چینج ہو گئی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسلمان ممالک تو ایک طرف, ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کشمیر کے اندر وہ جدوجہد جو کشمیری کر رہے ہیں, میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا.
ایک وقت تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ دن رات ایک ہی بات کرتا تھا, اتنے گھسبیٹھیے پاکستان سے ادھر آئے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. اس وقت ہندوؤں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, ہندو کسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن 2014 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مودی کی حکومت آتی ہے, ہندو توا کا وہ نعرہ لگاتا ہے, اور اس کے بعد وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کرتا ہے, اور پاکستان کے اندر ہمارے پرائم منسٹر اس کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں شادی کے اوپر, اور ہمارے ان کے ساتھ دوستی کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے, وہ ان کے خلاف جو ہے وہ لاٹھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور 370 کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جب تک خصوصی حیثیت کشمیر کی بحال نہیں ہوگی ہم ان سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے. پھر ان کی حکومت آتی ہے, پھر اگلی حکومت آتی ہے, تو وہ ان کے ساتھ پھر ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے اگر کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو کسی ایک ڈائریکشن کے اوپر لے کے آنا. دیکھیں جیسے ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ہے. جو آپ کی تجارت ہے انڈیا سے کبھی بھی بند نہیں ہوئی, اس کا جو اس کا لیول ہے, اس کا والیوم ہے, وہ کم زیادہ ہوتا رہا ہے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی یہ ٹریڈ جاری رہی, لیکن یہ کہنا کہ جی ٹریڈ بالکل بند ہوگی, ایسا نہیں ہوا. میں بات کر رہا ہوں مقدمے کی. عمران خان کے دور میں مقدمہ کسی اور صورت میں پیش ہو رہا تھا, اب مقدمہ کسی اور صورت میں پیش ہو رہا ہے. بات وہاں پہ آ جاتی ہے. اچھا جیسے میں آپ کو پالیسیاں کس انداز میں انٹرپشن کی معذرت, اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر غضنفر صاحب بھی موجود ہے لائن پر, میں ذرا بات کر لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ 3 سال ہو چلے ہیں اور وہاں لاک ڈاؤن بھی ہے, پتہ ہی نہیں اندر وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف یہ بے بسی ہے, دوسری طرف ایسے لگتا ہے کہ ابھی یہاں ندیم چوہدری صاحب موجود ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ایسے جیسے کشمیریوں کو چھوڑ دیا ہے, وہ بے یار و مددگار ہیں. تو اب اس کا کوئی حل ہے؟ وہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو چھوڑ دیا ہے, اور تو تھوڑی سی اخلاقی مدد ہو سکتی تھی, جو تھوڑی سی ڈپلومیٹک سپورٹ ہو سکتی تھی, وہ بھی ہم بھول گئے. ہاں آج اور کل کے دن چند سیاسی ایتھلیٹوں نے کوئی میسج دے دیے کہ یہ ہماری جڑ ہے اور ہماری جو وہ ہے, لیکن جہاں تک سیریسنس کا تعلق ہے یا آپ حکومت کی سیریسنس کا, خیر اس حکومت سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر تو کیپیبلٹی نہیں ہے. ان کا تو ٹوٹل فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہے. صبح سوتے ہیں, رات اٹھتے ہیں, باتھ روم میں جاتے ہیں, کچن میں جاتے ہیں, کھانے کی میز پہ جاتے ہیں, ان کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے. ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور جب گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہوگا, جب گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہوگی, سنسیئرٹی بھی دور چھوڑے, جب لیڈرشپ کیپیبل نہیں ہوگی, جب لیڈرشپ 2 نمبری ہوگی, جب لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے الزامات ہوں گے. اب دیکھیے کشمیر تو ایک ایسا ایشو ہے جس کو دنیا جانتی ہے. پاکستان کو آج لون نہیں مل رہا ہے, IMF آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے. آرمی چیف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, کبھی امریکہ سے کرتے, کبھی سعودی عرب سے کرتے, کیونکہ یہاں پہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے اس وہ ہے ٹینٹڈ لیڈرشپ, اس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کشمیر کی کیا بات کریں گے, اور کریں گے تو کون سنے گا؟ بہت دکھ کی بات. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ایک بات آپ سے پہلے, بریگیڈیئر صاحب ایک اور ہمارے ساتھ موجود تھے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب وہاں صورتحال ایسی رہ گئی ہے کہ وہاں ڈومیسٹک طور کے اوپر یا انڈیجنس طور پر جب تک عام سٹرگل شروع نہیں ہوگی تب تک شاید کشمیر کی جو صورتحال ہے اب بالکل ہاتھوں سے نکل جائے گی. ہاتھ سے تو نکل گئی ہے, مجھے نہیں پتا لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ نے شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا, کسی کی نظر سے نہیں گزری, ایک سٹوری بڑی لمبی چوڑی ایک خبر چھپی تھی اور اس کو نیوز نے چھاپا تھا. راشد ولی جنجوا نے ایک آرٹیکل لکھا تھا گاڈ سے انڈیا کے نام سے. اس میں اس نے تمام کی تمام جو انڈیا کشمیر کے اندر جو اس ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا ڈیموگرافک اسٹرکچر چینج کرنے کے لیے انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر دی تھی, اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی وہاں پہ کس طرح سے محبوبہ مفتی نے بھی اس کے اوپر, پی ڈی پی نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا ہے, وہ وہاں پہ کس طرح انہوں نے مطلب پورے جی ایچ کے لیجسلیٹو اسمبلی میں انہوں نے 6 سیٹیں بڑھا دی ہیں ان جموں, یعنی وہ 37 سے وہ سیٹیں 43 ہو گئی ہیں, اور ایک سیٹ جو ہے وہ مسلم میجورٹی کے لیے کشمیر میں صرف اس نے بلائی ہے جو وہاں پہ 46 ہے اس کے حساب سے, اور اس کے علاوہ وہ ڈیمارکیشن کر کے اور لوگوں کو اس جگہوں کو الگ کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے
اس جگہ کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویلی کے اندر میجورٹی جو ہے وہ آج تک مسلمانوں کی اور مسلم پاپولیشن کی ہے. تو جس میں ایک یو ایس کمیشن کی ایک یو ایس انٹرنیشنل کمیشن ہے فار ریلیجیس فریڈم USCIRF، اس نے 2022 اپریل میں ریکمینڈ کیا تھا کہ انڈیا کو جو ہے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن سے نکال دیا جائے. یعنی جو ریلیجیس فریڈم کے حساب سے جو ان کے اوپر قدغن آتی تھی کشمیر میں، اس سے بھی انڈیا نے امریکہ نے کہا اس کو نکال دیا جائے، اور ہمارے یہاں کسی نے اس رپورٹ کو پڑھا ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہاں تو اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کسی لیڈرشپ میں. سب سے بڑی ٹینٹڈ اور سب سے بڑی کرپٹ لیڈرشپ جو ہے. اچھا بریگیڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر میں گلاب سنگھ کی بات کروں جس نے کشمیر خریدا تھا رنجیت سنگھ کے بعد، اور تب سے لے کر ایون گورا بھی وہاں موجود رہا، انگریز بھی وہاں موجود رہے، اور ہری سنگھ تک کہ اس کو انڈیا جو کشمیر کی خصوصی حیثیت انہوں نے ایون انگریزوں نے بھی قائم رکھی. انہیں یہ خوف تھا کہ اگر ہم کشمیر کے اندر انوالو ہوں گے تو اس کے بعد رشینز اور چائنیز کا بھی ہمارے ساتھ ایک سامنے شو ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو انہوں نے آگے سکھوں کو اس وقت رکھا اور پھر یہ بعد میں بھی سلسلہ چلتا رہا. اب بھارت نے بالکل ڈائریکٹلی آ کے اس کو کیپچر کر لیا، یعنی اس کو چاہا کہ اب اس کو شامل کر لیا جائے. اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ یہ چینجز وہ ساری کرنا چاہتا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کشمیر کو ہڑپ کرتا ہے نا. کشمیر کا جو اسٹیٹس دیکھیے، بنیادی طور پہ جب اکتوبر 1947 میں انڈین فورسز نے پنچ کے اندر اور سری لنگر کے اندر لینڈ کیا تھا ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر کے، جس دن انڈین فورسز نے لینڈ کیا تھا اس دن انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن نہیں ہوا تھا. اس سے جو ڈیٹ پڑی ہے وہ ایک دن بعد کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین آرمی پہلے دن سے ایک غاصب فوج کے طور پہ وہ موجود ہے. اب اس غصبیت سے انہوں نے اس پہ انڈیا پہ قبضہ کیا. جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا وہ 4 سبجیکٹ سے جو انڈیا کو گرانٹ کرتا تھا. اس کے اوپر جو ہے انڈین کا جو مہاراجہ کشمیر کی ابھی ریسنٹلی ان کی نواسی کے نوازے اس کے اوپر بہت زیادہ آبجیکشن ریز کیا. تو انڈیا نے یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے کی، بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو وائلیٹ. اب اس نے انڈیا نے کشمیر چھوڑنا تو نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ کشمیر کا ڈیموگرافک اسٹرکچر چینج کر رہا ہے. اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیں. ہم تو ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پہ جو ابھی انٹرنیشنل حالات کے حساب سے آپ ڈیموکریٹیکلی تو آپ دیکھتے رہے ہیں، کیا جو ڈپلومیٹیکلی آپ دیکھتے رہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک جو انڈیا کے اندر چل رہی ہے ہم اس کو الائیو رکھیں، اور اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میتھڈ دونوں استعمال کرنے ہوں گے. آپ کو یاد ہے جب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کہ اب دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو اسٹرگل ہو رہی ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر یہ انڈیجنائزڈ ہے، یہ سیلف موٹیویٹ، اس کے اندر کسی باہر کے ملک کا ہاتھ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. آپ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپشنز کی بات کی، وہ کون سے ہیں؟ بھائی ان کی مدد کریں ہر طریقہ کار سے، اور اس کے پھر بڑے طریقے ہوتے ہیں انٹیلیجنس کی ٹرمز میں. جس سے جو کیے جو انڈیا پاکستان کے اندر انٹرفیئر نہیں کر رہا. تحریک طالبان کو کون پیسے دیتا ہے؟ کیا اجیت کمار ڈیول نے نہیں کہا ایک انٹرویو میں کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائیں گے، جو دہشت گرد گروپ ہے وہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ نہیں ہے، وہ اسیسین ہے، ہم ان کو پیسے دیں گے، وہ مرسنریز ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، میرے سے ٹیلی فون موجود ہے. ندیم فیصل صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ انڈیا نے افغانستان کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، 90,000 اگرستانی جو ہیں شہید ہوئے، تو اس کی بڑی وجہ جو تھی انڈیا تھا، اس کی ساری دہشت گردی تھی اس طرف سے آئی، وہ ہمارے ساتھ کرتا جا رہا ہے اور ہم نے معاندانہ رویہ کشمیر کے حوالے سے رکھا ہوا ہے. میں برگیڈ صاحب کی ایک بات سے بہت متفق ہوں. وہ کیا جی؟ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے کشمیر کاز کو پاکستان کے اندر جماعت الدعوہ نے ایک سمبل کے طور پہ لیا تھا، اور جماعت الدعوہ کی شناخت یہ تھی کہ جماعت الدعوہ کے کارکن کشمیر کاز کو لے کے چل رہے تھے. کشمیر کاز کے حوالے سے پوری دنیا میں بھی اور اس ملک کے اندر بھی وہ ہر جگہ پہ دامے درمے سخنے کشمیریوں کے ساتھ تھے. اور آج آپ دیکھ لیں جماعت الدعوہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. جماعت الدعوہ کے جو سربراہ ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہماری اپنی عدالتوں سے، نظر بند ہو گئے.
اور پوری جماعت کو تہس نہس کر دیا. دوسرے لفظوں میں ہم نے جماعت الدعوہ کو تہس نہس نہیں اچھا میں اس طرف آتا ہوں. ہمارے پاس دیکھیں آپشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپشن یہ ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی تو آپشن ہے کہ ہم اپنی جو ڈپلومیسی ہے پوری دنیا کے اندر, ہماری جو اس وقت پوری دنیا میں وزارت خارجہ کے اندر پوری اپنے ہمارے جو اس وقت انسٹیٹیوشن ہے وہاں جو باہر موجود ہیں, ان کے ذریعے اس ڈپلومیسی کو آگے بڑھایا جائے, اس کیس کو لے کے جایا جائے. برادر عزیز سب سے پہلے تو یہی بات کی, ہماری تو خارجہ پالیسی اور خارجہ ادارے یہ تو ان کو بیچ کے مونگ پھلی لے لینی چاہیے. بالکل بیکار اور نکمے ترین ادارے ہیں, وہاں پہ بیٹھے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. مقروض ملک ہے اور سفارت خانے عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہ خارجہ پالیسی کو انہوں نے لے کے کیا چلنا ہے. اور سب سے بڑی دکھ کی یہ بات ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں, خارجہ پالیسی کو لے کے جاتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے. کشمیر کے ایشو کو انہوں نے اس طرح سے کر دیا جیسے وہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے. میں سب سے پہلے یہی تو بات کی ہے بھائی, ہم نے کشمیریوں کو لاوارث چھوڑ دیا. خود کشمیری کیا کر سکتے ہیں سر؟ کشمیری تو اس وقت مار کھا رہا ہے. 7 لاکھ کی فوج ہے, وہاں کی آبادی کتنی ہے؟ انہوں نے تو گھر گھر میں گھس کے, میں نے تو پہلے بتایا کہ سر اس کے ہر گھر میں ایک شہید موجود ہے. ان کی سیاسی ناکہ بندی ہے, ان کی معاشی ناکہ بندی ہے. وہاں تو ہندو, سر میری بات, ہندو یہ نعرہ لگا رہے ہیں ہم کشمیر کا ڈی این اے چینج کر دیں گے. ان کا آرمی چیف کہتے ہیں ہم کشمیر کا ڈی این اے چینج کر دیں گے. وہ اس حد تک اگریسو ہے, پوری ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ موجود ہے. ہندو توا اس وقت اپنے عروج کے اوپر ہے, اور ہم جو ہے وہ ہم دفاع کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ہم نے تو بالکل ان کو لوارا چھوڑ دیا. اب گورنمنٹ تو چھوڑ دینا, اب ایون جنرلی پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے, ایک دور میں یہ بڑی موومنٹ آپ کو عوامی سطح پہ بھی نظر آتی تھی, آج بھی خیر مظاہرے مظاہرے ہوتے ہیں, لیکن ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ لوگ شاید پاکستان کے, اب جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کشمیر کی, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے اتنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر کی کیا بات. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوامی سطح کے اوپر بھی جو ایک اویئرنیس تھی اس کو بھی پھیلانے کی عوام کو جب آپ بھوک, ننگ, بجلی کے بلوں اور بے روزگاری کے دلدل میں پھنسا دیں گے, تو پھر عوام اپنے گھر کو دیکھے گی, اپنا چولہا دیکھے گی کہ کسی دوسرے کے گھر کو اس کی مدد کرنے کیا سوچے گی. ہمارے ملک کی اس وقت 50% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے گزر رہی ہے. ہمارے ملک میں سیلاب آتا ہے تو گاؤں کے گاؤں اس میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ہم تو 74 سالوں میں ابھی تک یہ نہیں کر سکے کہ ہم اپنے, آپ دیکھیں 50 سالوں کے بعد 2 ڈیم بننے شروع میں ہیں. ہم تو نہ دریاؤں کی کوئی صورتحال ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ منصوبہ بندی ہے. پاکستان تو لاوارثوں کا ملک لگتا ہے. یہاں پہ تو کوئی لانگ ٹرم پالیسی بناتا ہی نہیں ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان اگر بنایا تھا تو اس کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان 74 سالوں میں, آپ یہ دیکھ لیں کہ 71 میں ہمارا ایک بازو کٹ گیا بنگلہ دیش, ان کے ریزروز $44 ارب ہے, ہمارے ریزروز $9 ارب ہے. ان کا ٹکا ہمارے روپے سے دگنا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کی معاشی حالت جو بہتر ہوئی ہے, آپ کے خیال میں ہم غلط ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو آپشنز بتا رہے تھے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپشن یوٹیلائز کرنا چاہیے سر, 100% کرنا چاہیے. اینٹ کا جواب جب تک آپ پتھر سے نہیں دیں گے. ہندو بنیا بہت چالاک ہے اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے وہ مسلمانوں سے لڑ سکے. مسلمانوں کا جذبہ بہت زیادہ, مسلمانوں کی لیڈرشپ بہت کرپٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیں, ایک بہت مشہور مثال یہ ہے کہ اگر 100 کتوں کا لیڈر ایک شیر ہوگا نا, تو وہ کتے بھی شیر کی طرح لڑیں گے. لیکن جب ایک شیروں کا غول اور ایک شیروں کا لشکر ہو, اس کا لیڈر جو ہے وہ ایک گدھا ہوگا, تو سارے گدھے ہو جائیں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ہمارے ملک کو چاہیے کشمیر کی پالیسی کو اثر نو اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر ایک مستقل مزاجی کے ساتھ بغیر کسی بات کے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ورنہ کشمیر تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. کشمیریوں کے جذبات بھی اور کشمیریوں کی ہمدردیاں بھی ہم کھو بیٹھیں گے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں. اچھا, اس وقت تو کشمیری کونسل کل جماعتی حریت کانفرنس ایک اور اہم پوائنٹ ہے. میرواز عمر فاروق صاحب بھی گھر میں 3 سال ہو گئے نظر بندی, اور پھر یاسین ملک صاحب کا اس وقت جو حال ہے اور جس طرح ہاسپٹل کے اندر ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, وہ جو لیڈرشپ ہے اس کو کیسے اس رہائی سے مل سکتی ہے, یا وہ اس جو نظر بندی کا جب آپ مسلح جدوجہد ان کی جو مسلح جو آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح بریگیڈیئر مستنصر صاحب نے بتایا کہ ان کا ملک بلوچستان کے اندر کھلے عام بھی ہماری جو پاکستان مخالف قوت ہیں ان کو وہ نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اسلحہ دیتے ہیں. ہمارے جو 80,000 شہری مشرف کے دور میں جس دہشت گردی کا نشانہ, اس دہشت گردی کے پیچھے انڈیا سب سے بڑا سپورٹر تھا. وہ کھلے عام آپ کے ملک کو
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप दफाई पोजीशन में आ गए। बेशक हमारी माशी पॉलिसी बहुत कमजोर है, बेशक हम बहुत कमजोर हैं, बेशक जो कुछ भी है, क्या हम अफगानिस्तान से भी ज्यादा कमजोर हैं? हमारी पॉलिसी, क्या अफगानिस्तान के जो ताल्कियां उन्होंने जद्दोजहद नहीं की और आज़ादी हासिल नहीं की? क्या हम अपनी इज्जत और हमीयत के ऊपर कोई सौदेबाजी अगर हम करना चाह रहे हैं तो क्या हम मुज़ाहमत नहीं कर सकते? मैं आपको एक अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इस मौके पे। बहुत, ये इतना पॉपुलर लेकिन बहुत अहम शेर है। इसका एक एक फिक्रा जो है ना, मैं उनकी महफिल इशरत से कांप जाता हूँ, मैं उनकी महफिल इशरत से कांप जाता हूँ, जो घर को फूंक कर दुनिया में नाम पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, आपने शेर बहुत अच्छा सुनाया। नदीम ब्रेक ले लें, जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप बात तो बहुत पीटीआई की कर रहे थे, मुझे ये बताएं, मुल्क की सियासी जमातों का भी रवैया छोड़ दे, आप देख लेना, गवर्नमेंट को तो छोड़ देना, आप खुद पीटीआई और अपोजिशन जमातें जो इस वक्त की जमातें हैं, क्या आज किसी ने कोई लबकुशाई की है कश्मीर के ऊपर? इमरान खान साहब जो आपने कहा जी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इस वक्त उन्होंने कोई बयान दिया हो, उनकी पार्टी ने कोई रैलियाँ निकाली हों, कोई अपना इजहार यकजहती कश्मीरियों के साथ किया हो? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बात करते हैं, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस पर कर रहे हैं, लेकिन खुद ये जो आपकी सियासी जमातें हैं, ये भी तो, इनका भी तो कोई लाहे अमल समझ नहीं आता। भाई सबसे पहले तो और मुझे जवाब दें कि आज पीटीआई कहाँ है? सर, पीटीआई वहीं पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए, और हुकूमत भी वहीं पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए। देखना यह है कश्मीर के ऊपर हुकूमत क्या करती है। नहीं, हुकूमत छोड़े ना, देखें ना, कश्मीर इशू को आप कहते हैं सबसे पॉपुलर पार्टी पीटीआई है, पहले मेरी बात और लोगों की नब्ज के ऊपर उसका हाथ है, तो पाकिस्तान के अंदर जो उनका एक शऊर जगाना, लोगों के अंदर एक उसके हवाले से रवैया पैदा करना, ये तो एक पॉलिटिकल जमात का एक है। आप ये समझने कि आज चूंकि यौम इस्तिसाल है तो इसलिए आज के दिन बयानबाजी होनी चाहिए। भाई ये कश्मीर इशू रोज का इशू है, वहाँ पे रोजाना जो है वो अमवात होती हैं, वहाँ पे रोजाना शहीद किए जाते हैं बच्चे, ठीक है, वहाँ पे रोजाना रेप होते हैं, वहाँ पे रोजाना जो है पीटीआई की गवर्नमेंट जब से गई है, इसके एलआईसी की गवर्नमेंट ये कितनी स्टेटमेंट है, कितने के इन्होंने बयानात, कितनी इन्होंने एफर्ट कश्मीरियों के लिए किया। बरादर अजीज, मैं फिर वही कहता हूँ, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, मैं सही ट्रैक, नहीं, आप गलत ट्रैक पे। आप सियासी जमातें जो हैं वो कश्मीर का मुकदमा जितना लड़ सकती हैं वो लड़ेंगी, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी जो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? कश्मीर के ऊपर जो है बार किसने लगाई थी? 10 साल मुशर्रफ साहब के पास थे, और उसके बाद उनका जैसे ही सियासी एतवार शुरू हुए, जमातू दावा की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि वो एक ऐसी जमात है चूंकि पाकिस्तान के अंदर का एक सिंबल थी, कश्मीर की जद्दोजहद, चले वो होगा, मुझे ये बताइए, अलामत थी, मैं सियासी अलामत को खत्म कर दिया गया। मैं चौधरी साहब सियासी जमातों के हवाले से बात करूँ, मैं सियासी जमातों की, सियासी जमातों के एक करैक्टर भी होता है ना, एक रोल होता है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे आपकी। अब जब अगर बतौर जर्नलिस्ट आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आपको उसकी दामे दरमे सुखने हर लिहाज से कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए, उनकी फाइनेंशियली मदद भी क्या हो सकती है, उनकी मुआशी तौर पर नाकाबंदी है, उनकी सियासी तौर पर नाकाबंदी है, आलमी सतह के ऊपर पूरी दुनिया में उनके आज के दिन रैलियां निकलनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके वहाँ पे याददाश्तें पेश करनी चाहिए। वो तो हुई ना, कश्मीरियों के अंदर उनकी हर लिहाज से जद्दोजहद होनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, अस्करी विंग्स वहाँ पे मुतहरक करने चाहिए, उनकी लोगों की मुसल्लह जद्दोजहद में उनका साथ देना चाहिए। वो आपके भाई हैं, वो आपके मर रहे हैं। आप ये देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान में 1977 के बाद जब रशिया ने हमला किया, क्या पाकिस्तान उस जंग में शरीक नहीं हुआ? अमली तौर पे शरीक नहीं हुआ? क्या हमारे हजारों जवान वहाँ पे शहीद नहीं हुए? उसके बाद अफगानियों की बेशक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर आई। वो जंग पाकिस्तान ने लड़ी कि नहीं लड़ी? हालांकि अफगानिस्तान हमारी शाहरग नहीं था, ये तो शाहरग है भाई, सारे दरिया इधर से निकलते हैं।
اور وہ پچھلے 74 سال سے قسم پرسی کی زندگی گزارے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر میں سناتا ہوں، وہ کہتا ہے اقبال سے اگر محبت ہے تو تلوار اٹھا، قبر پہ پھول چڑھانا کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تو آپ مسلمان جو ہے مسلمان کی شان جو ہے نا، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہندو ہمارے اوپر غلبہ آ رہا ہے تو ہم اس کے دباؤ کے نیچے آ جائیں۔ کبھی کانپتی ٹانگوں اور جھکے ہوئے سروں کے اوپر کوئی اور حل ہے کہ ٹھیک ہے عسکری تو ہے ہی، کوئی اور حل ہے کس کا؟ اس کا کہ ہم ان کی کس طرح مدد کریں؟ فائنینشیل تو ہوگی، ان کی فائنینشلی طور پہ مدد کریں، ان کی سیاسی طور پہ مدد کریں، ان کی عسکری طور پہ مدد کریں، ملٹنٹ گروپ ان کے جو ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، اس کے علاوہ عالمی سطح پہ ان کا مقدمہ پیش کیا جائے، ہر فورم پہ جہاں پہ کشمیری موجود ہو اس کا ساتھ دیا جائے، اور کشمیریوں کو یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کو رہائش بھی دی جائے، ان کو سپورٹ بھی کیا جائے، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا جائے، اور ہر جگہ پہ بہت شکریہ ان کو آگے لانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ ندیم استقامت کا آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم و جب بازار گرم ہے، اور اس وقت اتنی بے حسی ہے دنیا کے عالمی ضمیر کے اوپر بھی کہ کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ انسان کٹ رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، ان کا خون گر رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و استبداد کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور اس وقت کے جو چنگیز ہیں یا چنگیزی قوتیں ہیں وہ اس وقت چھائی ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو مظلوم ہے اس کی مدد اس طرح نہیں کی جا رہی جس طرح کے ہونی چاہیے۔ مسلم امہ کا بھی ایک رول ماضی میں رہا کہ جب مظلوم مسلمان جو تھا کہیں موجود تھا تو مسلم امہ کا بھی ایک رول تھا جو ہمیں آج نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی کہ پاکستان کی شاید پالیسی وہ نہیں رہی جو ماضی میں تھی، بڑی ایکٹیو پالیسی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی جو کشمیر پالیسی ہے اسے ری وزٹ کیا جائے۔ اس وقت وہ قوتیں جو انڈیا میں موجود رہ کر پاکستان کے اندر جنہوں نے دہشت گردی کرائی، 80-90 لاکھ پاکستانی شہید کروائے، ان کو جواب بھی دینا چاہیے، اور جو آپشنز ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کرنا چاہیے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو آپشنز ہیں۔ دب کے نہیں رہنا چاہیے، اگریسو پالیسی کی ضرورت ہے، فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ حسن ضیاء کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔